السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری قطب شاہی جامع مسجد ملٹری ایریا گیریسن مہدی پٹنم پسلانسرس، یہ ہماری 400 سال قدیم مسجد ہے، اور اس مسجد میں ہم تقریباً 60-65 سال سے، ہمارے صدر صاحب 65 سال سے ہے، میں 55 سال سے ہوں۔ 65 سال سے آپ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے جو ہو سکتا تھا ہم لوگ کر کے اس کو آباد رکھے ہیں، اور الحمدللہ اب اتنی اچھی آباد ہو گئی ہے، اور اس کا ایکسٹینشن بھی ہوا ہے، کام بھی ہوئے ہیں ملٹری والوں کے کوآپریشن سے۔ ہم نے اس کے جتنے کام تھے سارے کام کرائے ہیں، جو ہم کو پرمیشن ملتا گیا وہ کام کراتے گئے، اور اس مسجد کو آباد رکھے ہیں۔ اور الحمدللہ جمعے کے دن ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں اتنی پبلک کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ کبھی 800، کبھی 1000، کبھی 1200 1400 بھی آ جاتی ہے، تو ہماری پوری مسجد اطراف بھی بھر جاتی ہے۔ یہ ہماری مسجد کا صحن اور یہ ملا کے آدھا ایکڑ زمین ہے ہماری، اور پیچھے کے حصے اور سائڈا ملا کے 1 ایکڑ ہے۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی مسجد آپ کو شاید ہی حیدرآباد میں ملیں گی۔ ہم نے اتنی اچھی اس کو جو ہے مینٹین کیا ہے۔ ہمارے صدر صاحب تو کوئی بھی کام کو پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام، اگر بچے نہیں بھی آئے کام والے، تو آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور اس مسجد کو صاف صفائی میں اور اس میں آپ کے جو ہے بیلوس خدمات ہے، اور ہم صدر صاحب کی جتنی تعریف کریں کم ہے، اور جو ہے ہماری اس مسجد کو اسی طرح ہم آباد رکھیں گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے، ہمارے بچے بھی اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مرتے دم تک کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس مسجد کو آئیے، اس آرمی ایریے میں اندر مسجد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا پرمیشن ہے، اور یہ لوگ کبھی نہیں بولتے، ہر چیز کا پرمیشن آرمی والے بھی ہم کو دیتے ہیں۔ ہمارے بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب، اور جی2 صاحب، سبھی جتنے عہدیداران ہیں، بڑے آفیسر سے، یہ سب ہم کو کبھی بھی روکتے نہیں، اور ہمیشہ ہم جب بھی پرمیشن مانگے ہمارے کو ہر چیز کا پرمیشن ملتا ہے، اور ہمارے کامیاب پروگرام ہوتے ہیں۔ MLA صاحب بھی، اسد الدین صاحب بھی، سب یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی ان لوگوں کو کبھی کبھی بلاتے ہیں، وہ لوگ جب فری رہ جب آ کے جاتے ہیں۔ تو ہم MIM سے جو ہے نا ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے ہمیشہ ہمارا کام جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اسی طرح اس مسجد کو آباد رکھیے اور آتے جاتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھتا ہے، نفل نماز، اس کو رب قدیر اپنے فضل و کرم سے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو انسان فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ کریم میں خصوصی یہ کرم ہے کہ پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تو اس ماہ کریم کو کافی نسبتاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 10 رمضان مبارک کو رسالت و اخبار ہے۔ اس سے پہلے کہ رمضان مبارک کو آپ کی شہزادی خاتون جنت سید النساء العالمین بنت محمد رسول اللہ حضرت سیدہ طاہرہ زکیہ رازیہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ اس کے بعد 15 رمضان مبارک کو آپ کے نور نظر رفتے جگر حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ولادت باعثادت ہے۔ پھر اس کے بعد 17 رمضان مبارک کو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ 20 رمضان مبارک کو رب قدیر نے اپنے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ کا گھر جو ہے کعبۃ اللہ فتح مکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد 21 رمضان مبارک کو حضرت سیدنا شیر خدا مشکل کشا
حضور سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے بعد آج کی جو رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کی خصوصیت تمام افضلیت شب قدر میں نازل فرمائی۔ اللہ رکھنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اس انسان کو آپ 2 وقت کا کھانا یا اس کے پیسے سنی مسلمان کو اپنے جو روزے آپ نہیں رکھ رہے ہیں اس روزے رکھنے کا اس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے روزے رکھنے کی کوشش کیجیے، گناہوں سے بچیے، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اپنے بزرگوں کا ادب احترام کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج مسلمان نمازوں سے غافل ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک میں مساجد دیکھیے آپ 5 وقت نمازوں میں فری ہے، خوشی اور خضوع برقرار ہے۔ جیسا رمضان مبارک ختم ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے، پھر مساجد میں 2 صف 3 صف۔ اس طریقے سے مسلمان نمازوں سے غافل مت ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہر مرد اور عورت پر جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، جو صاف اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ آپ کے جسم پر ناپاکی ہے تو پاک کرے، مطہر کرے اپنے جسم کو، صاف لباس پہنے، نماز وقتوں پر ادا کرے۔ آپ نماز قضا کریں گے، کتنے بھی بڑے پیر کی بارگاہ میں آپ مرید ہو جاؤ، آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ آپ کے اعمال کا حساب آپ کو دینا ہے، آپ کے والدین کا حساب کتاب آپ کے والدین کو دینا ہے۔ کسی کا حساب کتاب دوسرے سے اللہ تعالیٰ نہیں دیا جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے مسلمان گناہوں سے، اپنے موبائل فون پر جتنے ناپسندیدہ حرکات آج جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے طور پر، اس سے دور ہو جائے۔ جتنا ہو سکے قرآن پاک سنیں، قرآن پاک کو پڑھنا ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو سننا ثواب، قرآن پاک کو چومنا ثواب۔ قرآن پاک ثوابی ثواب ہے۔ قرآن پاک کو سب پہ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ لو، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی کثرت کرو۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی عظیم شان نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کرم میں دست و دعا کو دراز کرو، پروردگار تیرے حبیب حضور محمد رسول اللہ کا واسطہ مولا کریم ہماری آزمائشوں کو، ہماری مشکلات کے لمحات کو پروردگار جلد سے جلد آسان فرما دے۔ کچھ لمحات نہیں گزرتے تھے، خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر خوشخبری سناتے تھے۔ تو صحابہ کا ایمان ایسا تھا، اہل بیت کا ایمان ایسا تھا، اولیاء کرام کا ایمان ایسا تھا، وہ گناہوں سے دور تھے۔ آج مسلمان گناہوں سے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ جتنا ہو سکے فون سے دور رہے، جتنا آپ کو استعمال کرنا ہے فون اتنا ہی استعمال کیجیے، اس سے آپ کی آنکھ کی بینائی کی روشنی کم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فون کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے آپ کے دل اور دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے فون سے دور رہیے، قرآن پاک کی کثرت کیجیے، نمازوں کی کثرت کیجیے، فرض کے بعد سنتیں ادا کیجیے، نفل نماز پڑھنے کی زندگی میں ایک اپنا روٹین بنا دیجیے، کم سے کم تہجد گزار بن جائیے آپ، اور سونے سے پہلے آپ کی زندگی میں فجر سے لے کر شام تک سوئے تک کچھ نہ کچھ گناہ ہو چکے ہیں، آپ اس چیز کا علم نہیں ہے، کم سے کم سونے سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر سوئیے، کہ پتہ نہیں کہ آپ کو فجر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ کرم میں سونے سے پہلے ہر مسلمان نماز توبہ پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان توبہ کرتا ہے، جو انسان کثرت سے توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کا رفیق بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو انسان کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو انسان
کثرت سے استغفار شریف پڑھتا ہے، لاہور شریف پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تعظیم اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس بندے کا نام نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے زندگی میں اللہ کی بارگاہ کرم میں شکر ادا کرتے ہوئے، پروردگار تو نے ہمیں غنیمت جان کر ہمیں پروردگار تو نے زندگی بخشی ہے، مولا صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے، پروردگار ایمان کی حالت میں رکھا ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی دعا کرتے رہو اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہو، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد بارگاہ الہی میں یہ دعا کرنا، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نظر کی سلامت یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری قطب شاہی جامع مسجد ملٹری ایریا گیریسن مہدی پٹنم پسلانسرس، یہ ہماری 400 سال قدیم مسجد ہے، اور اس مسجد میں ہم تقریباً 60-65 سال سے، ہمارے صدر صاحب 65 سال سے ہے، میں 55 سال سے ہوں، 65 سال سے آپ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے جو ہو سکتا تھا ہم لوگ کر کے اس کو آباد رکھے ہیں، اور الحمدللہ اب اتنی اچھی آباد ہو گئی ہے، اور اس کا ایکسٹینشن بھی ہوا ہے، کام بھی ہوئے ہیں، ملٹری والوں کے کوآپریشن سے ہم نے اس کے جتنے کام تھے سارے کام کرائے ہیں، جو ہم کو پرمیشن ملتا گیا وہ کام کراتے گئے، اور اس مسجد کو آباد رکھے ہیں۔ اور الحمدللہ جمعے کے دن ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں اتنی پبلک کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ کبھی 800، کبھی 1000، کبھی 1200 1400 بھی آ جاتی ہے، تو ہماری پوری مسجد اطراف بھی بھر جاتی ہے۔ یہ ہماری مسجد کا صحن اور یہ ملا کے آدھا ایکڑ زمین ہے ہماری، اور پیچھے کے حصے اور سائڈاں ملا کے 1 ایکڑ ہے۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی مسجد آپ کو شاید ہی حیدرآباد میں ملیں گی۔ ہم نے اتنی اچھی اس کو جو ہے مینٹین کیا ہے، ہمارے صدر صاحب تو کوئی بھی کام کو پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر بچے نہیں بھی آئے کام والے تو آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور اس مسجد کو صاف صفائی میں اور اس میں آپ کے جو ہے بیلوس خدمات ہے، اور ہم صدر صاحب کی جتنی تعریف کریں کم ہے، اور جو ہے ہماری اس مسجد کو اسی طرح ہم آباد رکھیں گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمارے بچے بھی اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مرتے دم تک کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس مسجد کو آئیے، اس آرمی ایریے میں اندر مسجد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا پرمیشن ہے، اور یہ لوگ کبھی نہیں بولتے، ہر چیز کا پرمیشن آرمی والے بھی ہم کو دیتے ہیں۔ ہمارے بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب اور جیتو صاحب، سبھی جتنے عہدیداران ہیں، بڑے آفیسر سے، یہ سب ہم کو کبھی بھی روکتے نہیں، اور ہمیشہ ہم جب بھی پرمیشن مانگے ہمارے کو ہر چیز کا پرمیشن ملتا ہے، اور ہمارے کامیاب پروگرام ہوتے ہیں۔ MLA صاحب بھی، اسد الدین صاحب بھی، سب یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کو کبھی کبھی بلاتے ہیں، وہ لوگ جب فری رہ جب آ کے جاتے ہیں۔ تو ہم MIM سے جو ہے نا ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے ہمیشہ ہمارا کام جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اسی طرح اس مسجد کو آباد رکھیے اور آتے جاتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو حضرات بچپنے سے اس مسجد کی حفاظت اور خدمت کر رہے ہیں۔ حفاظت کرنا کچھ اور ہے، خدمت کرنا کچھ اور ہے۔ آپ یقین نہ مانیے یہ صاحب کی عمر 75 ایئر سے زیادہ ہوئی، آج بھی یہ صدر محترم، میں ان کے سامنے ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، قوم جانتی ہے، یہ آج بھی بیت الخلا دھوتے اپنے ہاتھ سے۔ یہ در و دیوار گواہ ہے، اللہ کے در و دیوار میں ان کی تعریف کرنے کا مجھے سامنے کوئی انسان کے اور اللہ کو سلامت کرامت رکھے، اور مسجد کی تمام صاف صفائی آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ اب کچھ دیر سے، کچھ لمحوں سے بچے، کچھ مسجد کے خدمت گزار بچے جانماز بچھا رہے ہیں،
بلکہ حضرت بابر علی خان صاحب اللہ 75 سال کی عمر میں آ گئے ہیں، ہو گئی 75 سال عمر ہو گئی، 77 تک قریب آ گئے ماشاءاللہ. آج بھی فجر کی نماز میں حاضر، کچھ ہو جائے، بارش آ جائے، دھوپ آ جائے، پانی آ جائے، کچھ ہو جائے، اللہ کا بندہ اللہ کی یاد کے لیے دربار مولا کو آباد رکھنا ہے بول کے جدوجہد کرتے. پہلے تشریف لاتے. ان کی سلامتی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے آپ کو دعا کیجیے. پروردگار عالم اس دربار مولا کو صبح قیامت تک آباد و سرشار رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى أشرف النبي محمد المصطفى
الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد قل هو الله قل هو الله قل هو الله. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان يا كريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل أمراض الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل وباء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من حوادث الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم قنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا غياث المستغيثين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. پروردگار عالم ہم غلامان محمدی نے عظیم الشان رات رمضان مبارک کی لیلۃ القدر میں پروردگار ہم نے دست دعا کو دراز کیا ہے. اے رب قدیر ہم غلامان محمدی کی تمام دعاؤں کو تمام حاجات
اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا تیری بارگاہ کرم میں حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا شب اسرا کے دلہے کا واسطہ، مولا سراج منیر کا واسطہ، مولا بشیر و نذیر کا واسطہ، مولا طٰہٰ و یاسین کا واسطہ، لولا کرما خلقت الافلاق کا واسطہ، یا اللہ لولا کرما خلقت الارضین کا واسطہ، مولا چہرہ الضحیٰ کا واسطہ، مولا سینہ علم نشرح کا واسطہ، مولا ساقی کوثر کا واسطہ، مولا شافع محشر کا واسطہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا واسطہ، میرے آقا کی شان موسمیت کا واسطہ، میرے آقا کی شان بشریت کا واسطہ، میرے آقا کی شان نبوت کا واسطہ، میرے آقا کی شان رسالت کا واسطہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت اطہار کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اشرے مبشران کا واسطہ، صحابہ کرام کی صحابیت کا واسطہ، جمیع اولیاء اللہ کی ولایت ماندی کا واسطہ، مولا تیرے سچوں کا واسطہ، تیرے اچھوں کا واسطہ، مولا تیرے راقعین کا واسطہ، تیرے ساجدین کا واسطہ، تیرے محسنین کا واسطہ، تیرے محسنات کا واسطہ، تیرے خائمین کا واسطہ، مولا اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے صدقے میں، مولا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں، نزول قرآن کے صدقے میں، مولا لیلۃ القدر کے صدقے میں پروردگار ہم غلامان محمدی کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مولا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے معاف و درگزر فرما۔ رب قدیر ہم تیری بارگاہ کرم میں استغفار کر رہے ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے استغفار شریف کو قبول اور مقبول فرما۔ رب قدیر تیرے بندوں نے مکمل 3 دن میں پروردگار حافظ قرآن سے مکمل قرآن پاک سنا ہے، پروردگار حافظ قرآن کے پڑھنے کو، سامعین قرآن کو سننے کو پروردگار اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا قرآن پاک کے فیضان کو جاری گساری فرما، مولا قرآن پاک کے انوار و تجلیات سے پروردگار اہل ایمان کو، گزار محفل کو مستفید اور ممکنات فرما۔ مولا ہم تیرے کرم کی متمنی ہے، کرم سے نواز دے، مولا ہم تیرے فضل کے خواہش مند فضل سے نواز دے، اے خطاؤں کے معاف فرمانے والے مولا آپ اپنے فضل و کرم سے پروردگار لیلۃ القدر کے صدقے مولا ہماری خطاؤں کو معاف و درگزر فرما، مولا ہم غلامان محمدی کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، مولا تمام برائیوں سے گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دامنوں کی حفاظت فرما، مولا مسلمان جہاں جہاں پریشان حال پروردگار مسلمانوں کی آسمان غیر سے پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اور محبت عطا فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، مولا ہمارے نماز تراویح کو قبول فرما دے، مولا ہمارے زکوٰۃ کو، خیرات کو، فطروں کو، صدقات کو، حسن سلوک کو، تمام نیک اعمال کو، شب بیداری کو، نماز تراویح کو، نماز تہجد گزاری کو، پروردگار تمام نیک اعمال کو، خیر خیرات کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، مولا ہم تمام حاضرین کو پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مولا طویل عمر شریف کی زندگی عطا فرما، مولا تیری بارگاہ کا عابد و زاہد بندوں میں ہمارا نام مندرج فرما دے، مولا تیری بارگاہ کا عابد و زاہد بندہ بنا دے، مولا متقی و پرہیزگار بنا دے، مولا مذہب شعار بنا دے، کردار حبیب کا قاصی بنا دے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ عطا فرما، رب قدیر اپنے فضل و کرم سے مردوں کو فیضان مصطفیٰ سے مالا مال فرما، مولا خواتین اسلام کو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، یا اللہ اسلام قبول والا فرما، مولا شاہد اسلام قبول والا فرما، مولا ہمارے ملک میں امن اور خیر و برکتیں عطا فرما،
رب قدیر اپنے فضل و کرم سے جتنے حضرات اس محفل پاک میں موجود ہیں پروردگار سب کی آمین کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب قدیر ہم مسلمانوں کے کاروبار میں تجارتوں میں منافع کثیرہ عطا فرما۔ مولا رمضان مبارک کی برکتوں سے پروردگار عالم سب کو صحت و عافیت کی نعمت سے مالامال فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد صحت عطا فرما۔ پروردگار محترمہ سیدہ شافیہ بیگم صاحبہ اس وقت پروردگار جو عزیز ہے پروردگار انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما۔ مولا ان کی عمر میں ان کے جسم میں ان کی صحت میں خوب خیر و برکتیں عطا فرما۔ رب قدیر ان کے تمام جسمانی روحانی تمام تکلیفات کو دور فرما دے۔ مولا جتنے بیمار اس وقت پروردگار دواخانوں میں موجود ہیں ہسپتالوں میں موجود ہیں مولا سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ رب قدیر تیری بارگاہ کرم میں دعا کو پروردگار اس مسجد کے صدر محترم الحاج بابر علی خان صاحب اللہ نائب صدر محترم الحاج افسر علی خان صاحب اللہ کو پروردگار ان دونوں حضرات کو پروردگار ان کے تمام گھر والوں کو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما۔ مولا نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا ان کی عمر میں خوب خیر و برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم تو جانتا ہے پروردگار برسا برس سے پروردگار تیرے دربار مولا کی تیری رضا کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پروردگار اس دربار مولا کی برسا برس سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا نے داغین کی رحمتوں سے برکتوں سے نعمتوں سے سعادتوں سے مشرف اور ہمکنار فرما دے۔ مولا دونوں حضرات کے بدن پاک میں قوت حیدری عطا فرما۔ انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کا فیضان ان کی برکتیں ان کی ہمت و طاقت عطا فرما۔ رب قدیر ان حضرات کو تادیر سلامت باکرامت رکھ مولا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم دربار مولا کی خدمت کرنے کا جذبہ خیر عطا فرما دے۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے مولا الحاج بابر علی خان صاحب اللہ الحاج افسر علی خان صاحب اللہ پروردگار عالم جو دین کی جو برسہ برس سے جو خدمت انجام دے رہے پروردگار اس کا اجر انہیں دنیا میں خبر میں حشر میں اور آخرت میں عطا فرما دے۔ مولا کریم ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ رب قدیر ان کے تمام اہل خاندان کی مغفرت فرما دے۔ مولا تمام دنیا بھر کے عالم اسلام کے تمام دنیا بھر کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا مرحومین کو جمال رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اعلی علم دین مقام عطا فرما۔ مولا عذاب قبور کو دفع فرما۔ زخم قبور کو دفع فرما۔ مولا وحشت قبور کو دفع فرما۔ یا اللہ تنگی قبور کو دفع فرما۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ان مرحومین کے درجات عالیہ میں بلندی عطا فرما۔ رب قدیر حضرت مولانا قاری محمد مبشر مصعب اللہ قادری رضوی نوری مدد اللہ نورانی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رب قدیر حضرت اللہ کی عمر میں رزق میں صحت میں خوب خیر و برکت تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مسجد کو آ کر آباد کیا۔ یہ ایسی جگہ پر مسجد ہے جہاں بہت کم لوگ آتے ہیں اور ہم اسی وجہ سے ہر سال یہ 3 روزہ شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے لیے آرمی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں۔ آخری دفعہ میں ہمیشہ رکھتے ہیں، ہمیشہ آخری دفعہ میں ہی ہمارا جو ہے شبینہ رہتا ہے اور آپ لوگ یہ اس غیر آباد مسجد کو جو آ کر آباد کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ اور میں ہمارے بریگیڈیئر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈپٹی کمانڈنٹ جی1 جی2 صاحب اور جتنے SSO ہمارے بڑے عہدیداران ہیں آرمی کے ان سب کا جو ہے میں بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی بھی ہمیں پرمیشن دیتے ہیں، رمضان ہو یا سادے دنوں میں بھی ہو اور جمعہ کے دن بھی الحمدللہ یہ ساری مسجد بھر جاتی ہے
آپ جیسے لوگ اس غیر آباد مسجد کو آباد کرنے کے لیے جو آتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیجیے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو آور بیلوڈ brigadier sir, commandant sir and officials and officers and G1 G2 میں تمام کا پھر سے ایک بار تہہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی اس چیز کے لیے منع نہیں کیا اور بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. اور جتنے جوان بھی اس وقت ڈیوٹی پہ ہے وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے لیے رات رات بھر ٹھہر کے ایک ایک دو دو بجے رات تک ہمارے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہمیں آنے جانے کی سہولت دیتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اس مسجد کو آباد رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے میں بہت بہت شکر گزار ہوں لوگوں کا اور جو ہے آپ لوگوں کا بھی شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس مسجد کو آباد ہمیشہ رکھیے, چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں. اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیجیے ایسے مساجد کو کبھی خالی مت چھوڑیے. آپ لوگوں کے سامنے کئی ایسے واقع ہیں انڈیا میں کیا کیا ہو گیا ہے سب معلوم ہے. تو ایسے مساجد کو کبھی بھی خالی مت, ہمیشہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر اس مسجد کو آباد رکھیں. بس میں اسی بات سے جو ہے اپنا ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. اور آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تبرکات بھی لیتے جائیں گے اور جو ہے کام کا بھی انتظام ہے, کھانا کھائے بغیر کوئی بھی نہیں. ہماری اتنی سی بات رکھ لیجیے. بے حد شکریہ. السلام علیکم. میں ہمارے صدر محترم علی جناب بابر علی خان صاحب کی محبوب خودکشی کروں انشاءاللہ. دیکھیں یہ دلیل سے جی نہیں تھے نہیں اور ایک بات آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, جو اپنا نذرانہ حافظ صاحب کے لیے دینا چاہتے ہیں ہم ہماری طرف سے تو جو دینا ہے برابر دیں گے. آپ لوگ اپنا نذرانہ حافظ صاحب کو ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. عرفان اس مسجد کے بہت ہی خاص خدمتگار ہے, میں ان کی خودکشی کر رہا ہوں. اظہر سامنے آئی آپ کی, یہ بابر علی خان صاحب کے دونوں فرزند ہیں اور مسجد کی یہ بھی پوری خدمت کرتے ہیں. ادھر ادھر پیچھے ہاں رائٹ تبرکات تسلیم کرو اور معافی کا دستخط دیجیے.
سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ محمد علینا من سنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو مشکل کشا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا عشق دو احمد رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله ہاں 2 منٹ نہیں 2 منٹ اچھا ٹھیک ہے آؤ بیٹھ جاؤ نہیں 2 منٹ لے 2 منٹ